الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والدين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابه الهادين المهديين الراشدين المسترشدين وعلى عباد الله الصالحين أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. صدق الله خالقنا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. معزز سامعین کرام و حاضرین کرام و ناظرین کرام، محترم بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، قابل صد احترام مائیں، بہنوں اور بیٹیوں، آج کا یہ عظیم الشان اجتماع، عظیم الشان پروگرام درس تفسیر القرآن کے متعلق منعقد کیا گیا ہے۔ آج کا درس تفسیر القرآن سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 2 کے متعلق ہے۔ اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا: الرحمن الرحیم، بہت مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا۔ اس سے قبل یہ بیان ہو چکا، الحمدللہ رب العالمین، تمام خوبیاں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الحمدللہ دعویٰ تھا، رب العالمین اس کی دلیل تھی۔ اب بیان ہو رہا ہے الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ دعویٰ تھا، الرحمن الرحیم یہ اس کی دلیل۔ الحمدللہ رب العالمین، اس کا ترجمہ یہ ہے، تمام خوبیاں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اس میں یہ احتمال تھا
کہ شاید اللہ کو تمام جہانوں کے مخلوقات کو مجبوراً پالنا پڑتا ہے، یا اللہ تمام جہانوں کی مخلوقات کو مجبوراً پالتا ہے۔ مثال کے طور پہ بادشاہ اپنے ملازموں کو پالتا ہے اس کی سلطنت کی حفاظت کے لیے، اپنی فوج کو پالتا ہے اپنی سلطنت کی سرحدات کی حفاظت کے لیے، اور کوئی انسان پالتو جانوروں کو پالتا ہے ان سے نفع حاصل کرنے کے لیے۔ والدین اولاد کو پالتے ہیں خدمت کرانے کے لیے، بڑھاپے میں وہ ان کی خدمت کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں سے مبرہ منزہ ہے اور وہ بے نیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کو پالتا ہے بے طمع، بے لالچ، بے لوث طور پہ، اور اللہ تعالیٰ اپنی بے نیازی سے تمام مخلوقات کو پالتا۔ الرحمن الرحیم، جو بہت مہربان ہے اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ رحمان کا معنی ہوتا ہے مہربان، مہربانی فرمانے والا، نوازش فرمانے والا، اور رحیم کا معنی، الرحیم کا معنی ہے نہایت رحم فرمانے والا۔ مفسرین کرام نے اس کی تفصیل یوں بیان کی ہے کہ رحمان جو ہے وہ دنیا کو، مخلوقات کو چھوٹی نعمتیں عطا کرنے کے اعتبار سے رحمان کہلاتا۔ چھوٹی چھوٹی نعمتیں یا دنیاوی نعمتیں عطا کرنے کے اعتبار سے وہ رحمان کہلاتا ہے۔ ہر نعمت جو عطا کرنے کے اعتبار سے وہ رحمان ہے۔ اگر کسی انسان کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے یا چوری ہو جائے یا گم جائے تو وہ انسان نے رحمان سے ہی مانگنا ہے۔ چھوٹی چھوٹی نعمتیں عطا کرنے کے اعتبار سے اور دنیاوی نعمتیں عطا کرنے کے اعتبار سے وہ رحمان کہلاتا۔ دنیاوی نعمتیں کیا ہیں؟ مثلا رزق، روزی، اولاد، دولت، ثروت، حکومت، اقتدار، یہ نعمتیں عطا کرنے کے اعتبار سے وہ رحمان ہے۔ اور یہ نعمتیں جو ہیں یہ مسلمان کو بھی عطا کرتا ہے اور کافر کو بھی عطا کرتا، مسلمانوں کو بھی عطا کرتا اور کافروں کو بھی عطا کرتا۔ اللہ کافروں کو بھی رزق
روزی عطا کرتا ہے، دولت عطا کرتا ہے، عزت عطا کرتا ہے، ان کو اولاد عطا کرتا ہے، ان کو حکومت عطا کرتا ہے اور ان کو اقتدار بھی بخشتا ہے۔ اور مسلمانوں کو بھی اللہ رزق روزی عطا کرتا اور عزت عطا فرماتا، دولت عطا فرماتا، ثروت عطا فرماتا، حکومت عطا فرماتا اور اقتدار بخشتا ہے۔ اس اعتبار کے لحاظ سے وہ رحمان کہلاتا ہے۔ اور بڑی بڑی نعمتیں جو ہیں اور اخروی نعمتیں وہ عطا کرنے کے اعتبار سے وہ الرحیم کہلاتا ہے، بہت رحم فرمانے والا۔ مثلا وہ اخروی نعمتیں کیا ہیں اور بڑی بڑی نعمتیں کیا ہیں؟ جیسے قرآن ہے، ایمان ہے، ارکان ہے اور رمضان ہے اور پھر جنت ہے، حوض کوثر ہے اور جنت کی تمام نعمتیں جو ہیں وہ عطا کرنے کے اعتبار سے وہ الرحیم کہلاتا ہے۔ ایمان بڑی نعمت ہے جو مومنوں کو عطا کیا، مسلمانوں کو عطا کیا، کفار مشرکین منافقین کو وہ عطا نہیں کیا۔ قرآن مومنوں کو عطا کیا، مسلمانوں کو عطا کیا، یہ کفار فجار اور مشرکین منافقین کو عطا نہیں کیا۔ ایمان ہے، ارکان ہے اور رمضان ہے۔ رمضان بڑی نعمت ہے، یہ بڑی نعمت یہ بھی مومنوں کو عطا کی، مسلمانوں کو عطا کی، اللہ سے ڈرنے والوں کو عطا کی، متقین کو عطا کی، صالحین کو عطا کی۔ اور یہ رمضان کفار کو عطا نہیں کیا اور فجار کو عطا نہیں کیا اور منافقین کو عطا نہیں کیا، اور خود رحمان ہے۔ رحمان بھی مسلمانوں کو ملا اور مومنوں کو ملا۔ رحمان کی جو مہربانیاں ہیں وہ ان کے اوپر ہوئی اور دنیا مافیا کی نعمتیں اور آخرت کی تمام نعمتیں عطا کرنے کے اعتبار سے وہ الرحیم ہے۔ یعنی بہت رحم فرمانے والا۔ اور دوسری توجہ علماء کرام نے یہ بیان کی ہے، ایک ہوتا ہے بلا واسطہ رحم فرمانے والا، ایک ہوتا ہے بالواسطہ رحم فرمانے والا۔ بالواسطہ رحم فرمانے والا اس اعتبار سے اللہ رحمان ہے اور بلا واسطہ رحم فرمانے والے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ جو ہے الرحیم۔ مثلا مریض ہے، مریض کو طبیب کے ذریعہ سے رحم فرمانے والا یہ رحمان ہے۔ اور غریب مسکین ہے، جو غریب مسکین ہے اس کے اوپر رحم فرمانے والا یعنی اس کی مدد کرنے والا امیر کبیر کے ذریعہ سے، امیر رئیس کے ذریعہ سے اس کی مدد کروا دینا، یہ اس اعتبار سے رحمان ہے۔ یعنی بالواسطہ جو مصیبت زدہ لوگ ہوتے ہیں ان کی مدد کرا دینا
کر دینا، سیلاب زدگان کی مدد کر دینا، زلزلہ زدگان کی مدد کر دینا، اور اس طرح کی کئی اور مسئلے نے انسان کے ساتھ مدد کر دینا، یہ کیا ہے؟ اس اعتبار سے اللہ رحمان کہلاتا ہے۔ اور بلا واسطہ جو مدد کرنا، اس اعتبار سے اللہ الرحیم کہلاتا ہے، یعنی بہت زیادہ رحم فرمانے والا۔ بندہ سوتے کی حالت میں ہوتا ہے، اس کو نہیں پتا کہ اس کا مکان کہاں ہے، اس کا مال کہاں ہے، اس کی دولت کہاں ہے، اس کی اولاد کہاں ہے، اور اس کا سامان کہاں ہے، اس کو نہیں پتا اس کا بازو کہاں رکھا اس نے، اس کو نہیں پتا کہ اس کی گردن کس طرح اس نے رکھی ہے، اور اس کو نہیں پتا کہ اس کے پاؤں کس طرح اس نے پھیلائے ہیں، اور اس کو نہیں پتا کہ اس کا کوئی دشمن یہاں آ جائے گا، وہ اس کو مارے پیٹے گا۔ تو سوتے کی حالت میں اللہ تعالیٰ جو ہے بندے کی حفاظت کرتا ہے، اور اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ الرحیم کہلاتا ہے، یعنی بلا واسطہ انسان کی مدد کرنے والا، بلا واسطہ انسان کی مدد کرنے والا جو ہے، انسان بے یارو مددگار ہوتا، مصیبت زدہ ہوتا، اور آفات کی زد میں آ جاتا، بلیات کی زد میں آ جاتا، اور پھر طوفان کی زد میں آ جاتا، تو اس مقام پہ اللہ تعالیٰ بندے کی مدد کرتا ہے، تو وہ اس اعتبار سے الرحیم کہلاتا ہے۔ طوفان میں، جنگل میں، صحرا میں جو انسان پھنس جاتا ہے، وہ کسی کو راستہ نہیں مل رہا، کوئی جو ہے وہ خوف زدہ، درندوں کا خوف اس کے ذہن پہ طاری ہو گیا، اور کوئی بلیات کے خوف سے خوف زدہ ہے، اور کوئی جو ہے بے نان و نفقہ ہونے کی وجہ سے خوف زدہ ہے۔ اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ جب اس کی مدد کرتا ہے وہ الرحیم کہلاتا ہے۔ فرمایا الرحمن الرحیم، بہت مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا۔ انسان ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ اس کو خوراک مہیا کرتا اور اس کی حفاظت کا ذمہ لیتا، اس پہ رحم فرماتا۔ اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ رحیم ہے۔ اور جب بچہ پیدا ہوتا اس کی غذا کا انتظام کرتا، اور اس کو دودھ پلانے کا انتظام کرتا، پھر اس کی غذا کا انتظام کرتا۔ اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ الرحیم کہلاتا۔ اس کے والدین غریب ہوں، اس کے والدین مسکین ہوں، بچے کے والدین محتاج ہوں، تو پھر بھی اللہ تعالیٰ نو مولود کی غذا کا انتظام کر دیتا ہے۔ کہیں سے دودھ آنے لگ جاتا ہے، اور کہیں سے ان کی اور امداد ہونے لگ جاتی ہے۔ اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ الرحیم کہلاتا۔ بلا واسطہ بندوں کی مدد کرنا، بندوں کی مدد کرنے والا وہ الرحیم کہلاتا۔ حضرت ذوالنون مصری بہت بڑے ولی اللہ
बहुत बड़े सूफी हुए, वो कुदवतुल अत्किया हैं, जुमरतुल असफिया हैं, इमाम अल उरफा भी। जुन्नून मिस्री अपना वाकया बयान करते हैं, फरमाते हैं कि एक रोज वो दरियाए नील के किनारे बैठे अल्लाह का जिक्र कर रहे थे। देखा क्या कि एक स्याह रंग का बड़ा सारा बिच्छू दरिया के किनारे नमूदार हुआ और दरिया के अंदर से एक कछुआ तैरता हुआ पानी के साहल पे वो भी नमूदार हुआ। बिच्छू उस कछुए की पीठ पे सवार हो गया और कछुआ उसको दूसरे साल की तरफ लिए जा रहा था। हजरत जुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मेरे दिल में इश्तियाक पैदा हुआ कि ये माजरा क्या है, मैं भी इसके साथ जाके देखूं कि क्या करता। फरमाते हैं मैंने कश्ती ली और कश्ती में सवार हुआ। कश्ती में सवार होकर उस कछुए के पीछे पीछे मैं भी हो लिया। वो कछुआ चलते 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 वो दरिया के दूसरे किनारे पे पहुंचा और बिच्छू उसकी पीठ पे से वो नीचे उतर गया और करीब ही दरिया के किनारे एक घनी छांव वाला दरख्त था। तो देखा कि उसके नीचे एक नौजवान आराम कर रहा हो, एक नौजवान सो रहा है और एक अजदहा और एक सांप उसके पास आ रहा है। उसको वो डंक मारने के लिए आ रहा है, उसको डसने के लिए आ रहा है। हजरत जुन्नून मिस्री फरमाते हैं जब वो बिच्छू और सांप का आमना सामना हुआ तो बिच्छू सांप को लड़ गया और सांप बिच्छू को लड़ गया। ये दोनों आपस में टकराए और लड़े तो सांप ने बिच्छू की जान ले ली, बिच्छू ने सांप की जान ले ली। वो नौजवान मरने से बच गया, उसको अल्लाह ताला ने मौत से बचा लिया, मौत के आगोश में जाने से बचा लिया, मौत का लुकमा बनने से बचा लिया। तो इस एतबार से अल्लाह ताला जो है वो अर्रहीम है, यानी बिला वास्ता ही लोगों की मदद फरमाने वाला। इस तरह के बीसियों वाक़यात किताबों में देते हैं। तो आज का दर्से कुरान ये है अर्रहमान अर्रहीम, बहुत मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला, जो हर मकाम पे बंदे की मदद करता है, हर काम में बंदे की मदद करता है। इसलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये पढ़ते रहना चाहिए। आज मैं आपको एक खास बात बताने लगा। अल्लामा फखरुद्दीन राज़ी अलैहिर्रहमा तफसीर कबीर में हदीस लाए हैं। वो बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला के 3000 नाम, 1000 नाम तौरात शरीफ में आए हैं और 1000 नाम
وہ زبور شریف میں آئے 1000 نام وہ زبور اور انجیل شریف میں آئے 1000 نام جو ہیں وہ انجیل شریف میں آئے اس طرح فرماتے ہیں کہ 300 نام جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بتا دیے اور 300 نام فرشتوں کو سکھا دیے 300 نام فرشتوں کو وہ سکھا دیے اور 300 نام اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھا دیے 2900 ہو گئے اور 100 میں سے 99 نام جو ہیں وہ قرآن حکیم میں بیان ایک نام جو ہے اس کا کسی کو پتہ نہیں وہ ما سوا اللہ وہ اللہ ہی جانتا اللہ کا کیا نام یاد رکھیں اللہ کا نام اللہ جو ہے یہ ذاتی نام ہے حمزہ کو ہٹا دیں بنتا للہ معنی بنتا ہے اللہ کے لیے لام کو ہٹا دیں تو بنتا ہے لہو معنی بنتا ہے اسی کے لیے اور لام کو بھی ہٹا دیں تو پھر ہو رہ جاتا ہے ہو کا معنی بنتا ہے وہی تو ہے جو کائنات کو بنانے والا کائنات کی پرورش کرنے والا کائنات پہ رحم فرمانے والا الرحمن الرحیم علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ جس بندے کا کوئی کام نہ ہوتا جس بندے کا کوئی کام نہ ہوتا بڑی مشکل میں گرفتار ہو چکا ہو اسے چاہیے کہ وہ 14 نفل پڑھے اور 14,000 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے وہ اس طریقہ سے کہ 2 نفل پڑھ لے تو پھر بیٹھ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم 1000 مرتبہ پڑھے اور اس میں لفظ اللہ جو ہے یہ اسم ذاتی ہے اس کو اسم ذات بھی کہا جاتا ہے اور اسم اعظم بھی کہا جاتا ہے 2 نام وہ صفاتی نام رحمان اور رحیم یہ دیکھ لیں سورہ حشر کی آخری آیات میں بھی اللہ فرماتا ہے واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم تو اس طرح 2 نفل پڑھ لے تو وہ 1000 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے پھر 2 نفل پڑھے پھر بیٹھ کے 1000 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے پھر 2 نفل پڑھے پھر 1 مرتبہ 1000 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے اس طرح آپ فرماتے ہیں کہ یہ 14 نفلوں کے دوران وہ 7 مرتبہ بیٹھے گا نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا جائے گا تو اس کا بھی جو ہے وہ 14,000 مرتبہ جو پورا ہو جائے 14,000 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا جائے گا تو جب لفظ رحمان کی تکرار ہوگی الرحیم لفظ رحیم
की तकरार होगी, अल्लाह के अस्मा की तकरार होगी, तो लाजमन अल्लाह ताला उसके ऊपर वो रहम फरमाएगा और उसके ऊपर वो रहमतों की बारिश बरसाएगा और उसका काम होके रहेगा। तो फरमाया अर्रहमान रहीम, बहुत मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला। मेरी दुआ है अल्लाह ताला हमें ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला के नामों की तस्बीह करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला के नामों को का जिक्र करने की तौफीक अता फरमाए और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का जो वजीफा है उसको भी पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।